بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کل کائنات سنبھالی ہوئی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کیا وہ تمہارا دل نہیں سنبھال سکتا؟ اللہ نے پوری کائنات سنبھالی ہوئی ہے، آسمانوں کو تھام رکھا ہے، زمین کو اس کے مقررہ مدار پر چلایا ہوا ہے، سورج اور چاند کو حکم کا پابند بنایا ہوا ہے۔ جو رب یہ سب سنبھال سکتا ہے، کیا وہ تمہارا دل نہیں سنبھال سکتا؟ یقیناً سنبھال سکتا ہے، بلکہ وہی دلوں کو سب سے بہتر جاننے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ قرآن خود اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کہ وہ ٹل نہ جائے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 41۔ جب وہ پوری کائنات کو بکھرنے سے بچا سکتا ہے تو تمہارے اندر بکھرے ہوئے جذبات، ٹوٹا ہوا دل، تھکی ہوئی روح، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ دل کے معاملے کو اور واضح کر دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ یعنی دل کا سکون دنیا کے سہاروں میں نہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ جو دل اللہ کے حوالے ہو جائے وہ کبھی بے سہارا نہیں رہتا۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے اس کا دکھ سب سے بڑا ہے، اس کا درد ناقابل برداشت ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں ذکر اللہ کا مطلب صرف سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ پڑھنا یا تسبیح کہنا ہے۔ بے شک یہ ذکر ہے، لیکن ذکر اللہ صرف الفاظ نہیں، ذکر کا مطلب ہے یاد، اور یاد وہ ہوتی ہے جو فیصلے بدل دے۔ اگر اللہ یاد ہو تو گناہ سے پہلے انسان رک جاتا ہے، اگر اللہ یاد ہو تو غصہ آ کر بھی نرم ہو جاتا ہے، اگر اللہ یاد ہو تو تنہائی میں بھی کردار نہیں بدلتا۔ اصل ذکر وہ نہیں جو زبان پر ہو، اصل ذکر وہ ہے جو رویے میں نظر آئے۔ اس لیے قرآن میں جمعہ کے دن فرمایا گیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، یعنی صرف نماز پڑھنے نہیں، دل کو واپس لانے آؤ، اپنی بھٹکی توجہ کو جمع کرنے آؤ۔ ہماری مشکل یہ نہیں کہ ہم ذکر نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ذکر کے بعد بھی ہم وہی رہتے ہیں، تسبیح ختم اور بے چینی واپس۔ کیوں؟ کیونکہ زبان نے ذکر کیا، دل حاضر نہیں تھا۔ ذکر اللہ دراصل دل کو بار بار یہ یاد دلاتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کافی ہے۔ اور عجیب بات جانتے ہیں، دل سکون تلاش نہیں کرتا، دل صرف یاد اللہ چاہتا ہے۔ اب سچ پتہ ہے آپ کا ذکر صرف الفاظ تک ہے یا واقعی اللہ آپ کی یادوں میں زندہ ہے؟ مگر اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ القاف آیت نمبر 16۔ تمہارے دل میں جو درد ہے اس کی خبر اللہ کو تم سے بھی زیادہ ہے، اور اگر دل یہ سوچنے لگے کہ شاید اللہ ناراض ہے، سورہ دوحہ دل کو تھام لیتی ہے۔ سورہ دوحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَقْوَالَا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ سورہ دوحہ آیت نمبر 3۔ یہی قرآن کا پیغام ہے کہ جس رب نے کائنات کو سنبھال رکھا ہے وہ تمہیں ٹوٹا ہوا نہیں چھوڑے گا، بس شرط یہ ہے کہ دل کو اسی کے حوالے کر دیا جائے، کیونکہ اللہ صرف خالق کائنات نہیں، وہ دلوں کا بھی رب ہے، اور دل اسی کے ہاتھ میں سب سے زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچے تو اپنی پریشانی اللہ کے سپرد کریں، معجزے وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ نے ہر کوشش کر لی، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا اور ہر راستہ بند پایا، تو سمجھ لیں کہ آپ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس مقام پر اس لیے لاتا ہے تاکہ ہم میں کر سکتا ہوں سے نکل کر یا اللہ صرف تو ہی کر سکتا ہے پر آ جائیں۔ اپنی پریشانیوں کو اپنے ذہن میں پالنا چھوڑ دیں اور انہیں اللہ کے سپرد کریں۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہو گئے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا دل اس یقین سے بھر گیا ہے کہ کائنات کا مالک آپ کے لیے بہترین راستہ نکالے گا۔ جب آپ دعا کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا بوجھ آدھا رہ جاتا ہے۔ سکون کا راستہ کسی مصلحت میں نہیں بلکہ صرف اس سپردگی میں ہے جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ کہ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو گلزار بنا سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ دعا جو آپ کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی، وہ دراصل ایک بڑے معجزے کی تیاری ہے۔
اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، بس اس پر ویسا بھروسہ کریں جیسا اس کا حق ہے۔